یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم۔ اکمل شہزاد گمن پوڈ کاسٹ کے خصوصی پروگرام کے ساتھ ریڈیو پاکستان کے اسٹوڈیوز سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ گزشتہ دنوں اقوام متحدہ نے یہ ایک قرارداد منظور کی ہے جس کے مطابق ہر سال 15 مارچ کو اسلامی فوبیا کے انسداد کے حوالے سے عالمی دن کے طور پہ منایا جائے گا۔ آج ہم نے اسی سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے اپنے اسٹوڈیوز میں ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب کو زحمت دی ہے۔ آپ ڈین ہیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے، اور اسلامو فوبیا پہ ان کا بہت کام ہے۔ ان کی ایک کتاب اسی موضوع پہ انٹرنیشنلی وہ شائع ہو چکی ہے، اور اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب کو ایک اتھارٹی سمجھا جاتا ہے۔ اسلامو فوبیا کیا ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے، یہ آج ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے، اور اس ریسنٹ سنیریو میں پاکستان کا جو اس میں کردار ہے، اور خاص طور پہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے جو اس میں رول پلے کیا ہے وہ کیا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ تو یہ ذرا بتائیے گا کہ اسلامو فوبیا کیا ہے، اور یہ جو قرارداد اقوام متحدہ میں پاس ہوئی ہے اسلامو فوبیا کے انسداد کے حوالے سے، اس کے بارے میں ذرا ہمارے آڈینس کو بتائیے گا۔ بہت شکریہ اتنے اہم ٹاپک پہ ڈسکشنز کے لیے آج مدعو کرنے کا۔ اسلامو فوبیا اگر ہم اس کو بہت کامن پارلیز میں ایسے کامن انڈرسٹینڈنگ کے طور پر اگر اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ اس کو اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ اسلامو فوبیا ایکچولی کسی بھی قسم کا فیئر جو مسلمانوں اور اسلام کی طرف سے ہو سکتا ہے اس کو اسلامو فوبیا سے جسے آپ کہتے ہیں ڈینوٹ کیا جاتا ہے یا اس سے ریفر کیا جاتا ہے۔ اچھا، اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب ہم فوبیا کی بات کرتے ہیں جو کہ ادروائز ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سائیکولوجیکل کائنڈ آف یو سی کانسیپٹ ہے، جب ہم فوبیا کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ کسی کو ہائٹ فوبیا ہے، کسی کو ہائیڈرو فوبیا ہے، پانی سے ڈر لگتا ہے، کوئی ایسے لوگ ہیں جس کو اندھیروں سے بھی ڈر لگتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام بھی کوئی اس قسم کی چیز ہے جس سے ڈرا جا سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مینٹل لیول پہ سائیکولوجیکل لیول پہ کوئی چیزیں ہیں۔ آپ اس کو اس فہم میں لیں کہ اگر فار ایگزامپل آپ جہاز میں جا رہے ہیں تو ایک بندہ جس کو ہائٹ فوبیا ہے تو وہ تو بڑا پرابلم میں ہوگا، لیکن اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے بندے کو کوئی پرابلم نہیں، بیکاز ہی از ناٹ سفرنگ فرام اینی کائنڈ آف فوبیا لائک دیٹ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز ایکچولی ایگزسٹ نہیں کرتی، لیکن وہ ایک دماغ میں یا ایک سائیکولوجیکل ڈیزیز کے طور پر کسی کے اندر یعنی یہ ایک ذہنی مسئلہ ہے کہ کوئی اسلام یا مسلمانوں سے کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے، اور اس کو جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا، اس کی ایک بڑی پیچھے لمبی ہسٹری ہے کہ اس چیز کو خطرہ بنا کے ویسٹ کے لیے یا نان مسلمز کے لیے پیش کیا گیا، اور اس کے لیے بڑی کنسرٹیڈ، بڑی آرگنائز قسم کے سسٹمیٹک طریقے سے ایفرٹس ہوئی ہیں، جس ایفرٹس کے ریزلٹس میں آج آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ ویسٹ کے اندر رہنے والے لوگ جو کہ نان مسلمز ہیں وہ مسلمانوں کو اپنے لیے بڑے ڈفرینٹ کائنڈ آف تھریٹس کی فارم میں دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل تھریٹ ہے، بیکاز ویئر ایور دے گو دے ٹرائی ٹو امپوز شریعہ لا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سیکیورٹی تھریٹ ہے، کہ جہاں مسلمان ہوتا ہے وہاں پہ خطرہ، دہشت گردی، وہاں پہ ڈینجر، اس قسم کی چیزیں آ سکتی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں مسلمان ہیں وہاں پہ ہمارا کلچر کے مطابق یہ لوگ چونکہ نہیں ہیں، اور اپنا کلچر ہر جگہ پہ یہ انٹروڈیوس کرانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمارے کلچر کو بھی تھریٹن کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ریسسٹ جو ہیں وہ ایکچولی اسلام کو ایک ریلیجیس ریسزم کی فارم کے اندر بھی لیتے ہیں کہ دوز ہو آر فالوئنگ اسلام، یہ ایک بڑا ڈفرینٹ کائنڈ آف ریس ہے جو کہ ایکچولی بلیو کرتی ہے اس چیز کے کہ باقی ساری ریسز کو دبا کے رکھا جائے یا ان پہ کنٹرول حاصل کیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مختلف ٹائمز کے اندر بڑی کنسرٹڈ ایفرٹس کے تھرو، آرگنائز ایفرٹس کے تھرو، بڑا لٹریچر پروڈیوس کرنے کی وجہ سے، اور بہت سارے ان کے جسے آپ کہتے ہیں ایلیٹ لوگ تھے جنہوں نے اس قسم کی ساری کمپین کے اندر رول پلے کیا، اور آج یہ صورتحال ہے۔ میں بلکہ اسلامو فوبیا کی جو نئی ٹرم ہم نے ابھی کوائن کی ہے اس کو ہم نیو اسلامو فوبیا کہہ رہے ہیں، کہ کوئی بندہ ہو سکتا ہے کہ مینٹلی سائیکولوجیکلی اسلامو فوبیا ہٹ نہ ہو، یعنی اس کے اندر وہ فیلنگز نہ ہوں، لیکن وہ جس انوائرمنٹ کے تحت رہ رہا ہے وہ انوائرمنٹ اس کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کرے گی کہ آپ ان فیلنگز کے علاوہ جو کہ سارے لوگ فیل کر رہے ہیں ان فیلنگز کے علاوہ رہ سکیں۔ اس کی میں ایگزامپل آپ بڑی سمپل سی دیکھ سکتا ہوں۔ آپ جیسے فار ایگزامپل امریکہ کے اندر چلے جائیں تو کین یو سے اینی تھنگ ان سپورٹ آف کمیونزم دیر؟ انمیجنیبل ہے۔ آپ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے آپ اسرائیل کے متعلق کوئی اچھی بات کہہ سکتے ہیں یا کہیں کہ اسرائیل نے جو کام کیا وہ اچھا کیا ہے؟ انمیجنیبل ہے یہ بات۔ بعین ہی اسی طریقے سے آپ کو ویسٹ کے اندر وہ اس طرح سے کلائمیٹ سیٹ کر دی گئی ہے، اس قسم کی فضا بنا دی گئی ہے، تو میڈیا کے تھرو، ایلیٹ ڈسکورس کے تھرو، پولیٹیکل لیڈرز کے جو
ٹاکس ہیں, ان کی جو ڈسکشنز ہیں, جیسے آپ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ آپ کو بڑا کلیئرلی کہہ رہا ہے اسلام ہیٹس اس, مسلمز ہیٹس اس, دے آر انکمپیٹیبل ٹو آور کلچرل ویلیو سسٹم. تو ایسی صورتحال میں ان کا ہمارے سسٹم کے دینا ہمارے لیے ہمیشہ خطرے کا باعث بنتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک فضا بن جاتی ہے, اس فضا کے اندر جو بندہ سائیکولوجیکلی اس پرابلم کو فیس نہیں بھی کر رہا وہ بھی اس میں اس کے حق میں کچھ کہنے کی پوزیشن میں پھر نہیں ہوتا. تو اسلاموفوبیا ہیز ناؤ بیکم اے سوشل آرڈر ان دا ویسٹ. یعنی میں جو پہلے بات کر رہا تھا کہ ایک فیئر ہے, ہیٹریڈ ہے ٹورڈز مسلم, جو کہ irrational ہے, لائک اینی کائنڈ آف فوبیا, جو کہ انفاؤنڈیڈ ہے, یعنی جس کی کوئی گراؤنڈز نہیں ہے. میں یہ اگلی اس کی سٹیج جو آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ اسلاموفوبیا ہیز بیکم ناؤ پارٹ آف دی سوشل اینڈ پولیٹیکل آرڈر ان سم پارٹس آف دا ورلڈ, جو میں سمجھتا ہوں کہ جس کی خطرناک ترین جو حالت ہے نا اس پہ آج ہم پہنچے ہوئے ہیں. اور میرے خیال کے مطابق پاکستان کے پرائم منسٹر نے اس پہ جو رول پلے کیا ہے ان دا لاسٹ کپل آف ایئرس ٹائم, ان کی پہلی اسپیچ یونین جنرل اسمبلی کے ساتھ دیکھیں تو وہاں پر انہوں نے اسلاموفوبیا کی اور بڑے کھل کے بات کی ہے انہوں نے. دوسری مرتبہ آپ دیکھیں جو انہوں نے آن لائن سیشن میں اپنی اسپیچ کی ہے وہاں پہ بھی اسلاموفوبیا کی بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں, اور انہوں نے اسٹریس کیا تھا OIC کو کہ اسلاموفوبیا ڈے منانے کی بات کیا جائے. اور آج انہی کی ان ایفرٹس کے ریزلٹس میں کیا ہو رہا ہے کہ UN نے بھی ایک قرارداد پاس کر دی ہے جس میں 15 مارچ کو اسلاموفوبیا, جسے ہم نے کم بیک ٹو اسلاموفوبیا یا کم بیٹنگ اسلاموفوبیا ڈے منانے کا اعلان کر دیا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ یہ جو قرارداد منظور ہونے کے حوالے سے ظاہر ہے یہ سوسائٹی میں مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنے کا عمل جو ہے یہ کوئی ایک روزہ کوئی فوٹو اسٹیٹ مشین نہیں ہے کہ آپ ایک طرف سے کاغذ ڈالیں اور دوسری طرف سے پرنٹر سے نکل آئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی وقت آ سکتا ہے کہ پوری دنیا میں جو مذاہب کے حوالے سے اور خاص طور پہ اسلام کے حوالے سے ایک رواداری کا جو ایلیمنٹ ہے وہ پیدا ہو سکے, اور اگر کوئی ایسا ماحول پیدا ہوتا ہے تو اس میں اس قرارداد کا اور پاکستان کا رول جو ہے اس کو آپ کہاں رجسٹر کرتے ہیں اور کہاں دیکھتے ہیں؟ بہت اہم بات کہ اس قرارداد کے حوالے سے جو آپ کہہ رہے ہیں یا اس ڈیبیٹ کا آغاز کر رہے ہیں, آئی وش کہ وی کوڈ ہیو مور ٹائم ٹو ڈسکس دس ان ڈیٹیل, لیکن میں بہت چھوٹے چھوٹے جیسے آپ کہتے ہیں پوائنٹس کی صورت میں آپ کے سامنے بات کرتا ہوں. دیکھیں اسلاموفوبیا کو اب سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ ایکچولی ایک ایفرٹ ہے مسلمز کی کہ ان کے ریلیجن کو اور ان کی ریلیجیس پرسنالٹی کو کرٹیک میں نہ لایا جا سکے, ان پہ تنقید نہ کی جا سکے. تو یہ ہماری فریڈم آف ایکسپریشن کو دبانے کے لیے مسلمانوں کی طرف سے ایک ایفرٹ ہے. جب بھی آپ اسلام پہ, ان کے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پہ, ان کے قرآن پہ جب کوئی تنقید کریں گے تو یہ کہتے ہیں کہ آپ اسلاموفوبک ہیں. تو this is in fact nothing but to in fact you see recede our chances to become you see vocal about Islam یا پھر اپنی freedom of expressions کو ہم enjoy کر سکیں. تو یہ ایک ان کا ایک ہتھیار کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اس بات کے بعد اب یہ بات تو کم از کم ہو گئی کہ نہیں اسلاموفوبیا ایک پرابلم ہے, اس کو ایسے مسلمان ہتھیار کے طور پر نہیں استعمال کر رہے ہیں, بلکہ اب انٹرنیشنلی اس کا ایک بہت بڑا بینیفٹ انٹرنیشنلی اب چیز ریکگنائز ہو گئی ہے کہ یہ ایک پرابلم ہے اور اس پرابلم پہ کو ہمیں کمبیٹ کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا سر اس کے حوالے سے جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آج اس واقعے کے بعد یعنی ہم 15 مارچ کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب اگر کہیں بھی مسلمانوں کے حوالے سے اگر کوئی نیگیٹو چیزیں اسٹیٹ کی پالیسیز کے تھرو آئیں گی یا وہاں پہ لوگ جو اس قسم کا کام کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف, جیسے آپ انڈیا میں آپ دیکھ لیں, انڈیا میں سٹیزن ایکٹ کی صورت میں اگر آپ دیکھ لیں, انڈیا میں کشمیر کے حوالے سے اور انڈیا میں جو اس قسم کی کرونا آیا تھا تو اس میں کرونا جہاد کے نام سے مسلمانوں کو مارجنلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی, اکنامک اور ان کی جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. تو ناؤ یو ہیو اے رائٹ ٹو گو اگینسٹ دیم ان دا کورٹ آف لا. انڈیا میں تو یہ بھی کہا گیا اور یہاں تک کہا گیا کہ جو تبلیغی جماعت ہے اور وہ چونکہ ان کی وجہ سے تو پھر لوگوں نے کہا کہ بھئی جس طرح وہ صفائی ستھرائی کرتے ہیں یا دن میں 5 دفعہ وضو کرتے ہیں تو یہ ایک بلیمنگ تھی, ادروائز کچھ بھی نہیں تھا. اس کو انہوں نے دیکھے نا وہ تبلیغ جماعت کے تھرو جب وہ ایک سلسلہ ہوا تھا انہوں نے اس کو کرونا جہاد کا نام دیا تھا کہ یہ جو ہے نا کرونا جہاد پہ لوگ موجود ہیں جس میں کرونا پھیلانے کا کام ایکچولی یہ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ دوسرا اس کا جو بہت بڑا بینیفٹ ہے کہ جہاں کہیں بھی اب ایسے لاس پیدا ہوں گے, جہاں کہیں مسلمانوں کے خلاف کوئی بات ہوگی یا ایک سوشل لیول پہ کوئی اگر مسائل ہوں گے تو ان مسائل کو آپ انٹرنیشنل فورا پہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں آپ ڈسکشن میں لے آ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جو ہم مسلمان ہیں یا امت مسلمان جس کو ہم کہتے ہیں اس کا اپنا بھی تو کوئی رول ہے کہ اگر انٹرنیشنلی ہمارے ایک گریوینس کو ایک ہمارے خدشے کو ایڈریس کیا گیا ہے تو ہماری ذمہ داری کیا بڑھ نہیں جاتی کہ ہم اپنے آپ کو اور زیادہ بہتر کر کے پیش کریں اور جو ہم میں کمیاں ہیں ہم ان کو دور کرنے کی بھی کوشش کریں؟
یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور جب میں اسلاموفوبیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ڈفرینٹ اسٹریٹجیز جو میں پروپوز کرتا ہوں، اس میں سے ایک ایکچولی اسٹرینڈ آف اسٹریٹجی یہی ہے کہ مسلمانوں کو آپ کس طریقے سے، یعنی اسلاموفوبیا کے بڑھانے میں مسلمانوں کو یقیناً ایک رول ہے بھی صحیح، ہمیں اس کو ریکگنائز کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اب اس میں 2 لیول پہ ہے، بلکہ اگر میں اس کو کہوں 3 لیول پہ ہے. پہلا لیول تو یہ ہے کہ مسلمان جو ویسٹ کے اندر رہ رہے ہیں وہ جس طریقے سے اپنے آپ کو گیٹوائز کرتے ہیں، اپنے آپ کو سکویز کرتے ہیں اور صرف ایک دوسرے کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں، اور کسی خاص قسم کی عبادت کے حوالے سے بھی جانا پسند کرتے ہیں، اپنی شادی بیاہ اور اپنے آپ کو ہمیشہ آئسولیٹ کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کو مین سٹریم سسٹم کے اندر اسیمیلیٹ کرنے کی ضرورت ہے، انٹیگریٹ ہونے کی ضرورت ہے، وہ بلکہ اپنے آپ کو وہاں پر بھی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئسولیٹ کر کے رکھتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ان کی طرف یا ان کے لیے جو ویسٹرن فیلنگز ہیں یا اس سوسائٹی کی جو میجر سوسائٹی کی فیلنگز ہیں وہ یقیناً نیگیٹو ہونے کی ضرورت، نیگیٹو ہونا شروع ہو جاتی ہیں. پھر دوسری بات یہ کہ ڈیفینیٹلی آپ ایسی جابز میں بھی نہیں جاتے جو کہ شاید لیڈرشپ رول میں آ سکتی ہیں. آپ لا نہیں پڑھتے، آپ فوج میں نہیں جاتے، آپ پولیس میں نہیں جاتے، آپ ان کے پولیٹیکل سسٹم کا حصہ نہیں بنتے، آپ منی منٹنگ بزنسز میں جاتے ہیں، شاپس کھولتے ہیں، آپ بڑے بڑے سٹورز بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ڈاکٹرز بننے کی کوشش کرتے ہیں. یہ وہ سارے کام ہیں جو عام طور پہ کرتے ہیں. تو میرے خیال کے مطابق جب یہ ہمارے پاس کوئی، ہم اس کو اب ایشو کے طور پر لیں کہ مسلمان جو کہ ویسٹ کے اندر رہ رہے ہیں ان کو لیڈرشپ پوزیشن میں لے آنے کے لیے بھی ہمیں آپ کو کمپینس چلانے کی ضرورت ہے، جس سے آپ کہہ سکتے ہیں جس میں آپ کے لیے بڑے چانسز ہیں، آپ اپنے کلچر کو بھی وہاں پہ گلیمرائز کر سکتے ہیں، ان کو لیڈرشپ رول میں بھی لے آ سکتے ہیں، اور ایسی ریلیجیس جو فیسٹیوٹیز ہیں ان کو انکلوسیو کر سکتے ہیں، بجائے اس کے صرف اپنے اندر رہتے ہوئے ان ریلیجیس فیسٹیوٹیز کو انجوائے کریں، جیسے عید ہو گیا، بقر عید ہو گیا. دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے نا اس کا پہلو، یہ تو ویسٹ کے والے سے میں نے بات کی، دوسرے پہلو جو ہمارے مسلمانوں کے اوپر آپ یہ بنتا ہے، ہمارے اندر جو اس قسم کی ٹینڈنسیز آف انٹالرنس ٹورڈ ادرز ہیں، ہمیں اس کو بھی غور کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمارے علماء کا بڑا امپورٹنٹ رول بنتا ہے اس کیس کے اندر کہ وہ اپنے مسلمانوں کو جو ہم مسلم سوسائٹیز کے اندر رہ رہے ہیں ان کو بھی ذرا آپ تھوڑا سا ایجوکیٹ کریں کہ ریلیجیس مائنارٹیز کے حوالے سے وہ اپنے آپ کو اس طرح سے پیش کریں جس طرح سے ریاست مدینہ کے اندر پیش کیا جاتا تھا. جہاں یعنی اسلام کہاں پیدا ہوا؟ ایک ملٹی کلچرل، ایک ملٹی ایتھنک، ایک ملٹی ریلیجیس سوسائٹی کے اندر اسلام نے جنم لیا اور اس سے ہی وہ نکل کے آگے گیا. تو کہیں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ یہ کلیسا ہے تو اس کو بند کر دیں، یہ فلاں ہے تو نان مسلم ہے تو اس کو آپ مار دیں، نہیں، بلکہ یہ کہا گیا کہ جو کسی کلیسا میں بھی پناہ لیتا ہے تو اس کو بھی پناہ ہے. فتح مکہ کی بات کر رہا ہوں، وہ اگر کسی ایک یہودی کے گھر میں پناہ لے لیتے تو اس کو بھی پناہ ہے. اب یہاں سے ہمیں جو ہے نا جسے آپ کہتے ہیں اپنے کانسیپٹ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ملکوں کے اندر، مسلمان ملکوں کے اندر وہ جو ایک قسم پرسیکیوشن کا دور چل رہا ہے، آپ دیکھیں سیالکوٹ کا واقعہ اس کے ایک بہت بڑا اظہاریہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی چیزوں کے حوالے سے گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی اپنے کوئی اس قسم کی پالیسیز کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ زیادہ ایجوکیشنل کائنڈ آف تھنگز ہیں. لا کے تھرو آپ اس قسم کی ٹینڈنسیز کو بریک نہیں کر سکتے یا ریڈیوس نہیں کر سکتے. ہمیں اس پہ علماء کو آگے لے آنا پڑے گا، ہمیں اس پہ آپ کی انٹیلیجنسیا کو آگے لے آنا پڑے گا، ہمیں اس قسم کی کمپینز ایسے ڈیولپ کرنی پڑے گی جہاں پہ لوگوں کو اویئر کیا جانا چاہیے کہ بھئی اسلام ریلیجن آف پیس ہے. پیس دینا اور پیس کو ڈیمانسٹریٹ کرنا اسلام کا سب سے بڑا مقصد ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں لیول پہ، جیسے آپ نے فرمایا کہ ویسٹ کے اندر بھی ہمیں مسلمانوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس قسم کی وہاں پہ ان کی لیونگ ہو اور میجر سوسائٹی کے اندر اپنے آپ کو اسیمیلیٹ کریں، یقیناً ناٹ آن کاسٹ آف یور اون آئیڈینٹی، آن یور اون ریلیجن. لیکن آپ کسی سوسائٹی کے اندر جب رہ رہے ہیں تو اسی سوسائٹی کے اندر انٹیگریٹ تو کریں نا. آپ اس خاص چیز کی کیوں اس چیز پہ اصرار کرتے ہیں جو آپ اپنے ممالک میں کرتے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ویسٹ کے اندر ہمیں رول پلے کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے اندر بھی. پھر ایک سر بہت امپورٹنٹ بات یہاں پر اس کیس میں یہ بنتی ہے، وہ یہ کہ مسلم کنٹریز کو اب کسی لیول پہ یہاں پر اپنا کو رول پلے کرنے کی ضرورت ہے، جہاں پر وہ OIC کے پلیٹ فارم کے تھرو، ورلڈ مسلم لیز کے پلیٹ فارم کے تھرو، گلف کوآپریشن کانسیپٹ جو ہمارے پاس موجود ہے، ان کے تھرو ہمیں ایسے پروجیکٹس ان ممالک کے اندر لانچ کرنے کی ضرورت ہے جہاں پہ مسلمان مین سٹریم کے اندر بھی آئیں اور پھر ان کے اندر یہ ٹینڈنسیز آف انٹالرنس ہے وہ بھی ہم کسی طرح سے ریڈیوس کر سکیں. ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی جامع گفتگو کی کہ ہماری مسلمانوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور انٹرنیشنل لیول پہ جو دوسری اقوام ہیں ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں. تو ڈاکٹر صاحب، آپ کو یعنی پاکستان کا خاص طور پہ یہ ایک انوانٹیڈ یا وانٹیڈ ایک رول ہمیں ملا ہوا ہے، لیڈر آف دا مسلم امہ. تو پاکستان کی کیا ذمہ داریاں ہیں کہ ہم اور زیادہ، جس طرح کہ بھی حالیہ پرائم منسٹر صاحب نے اپنا بڑا بھرپور کردار ادا کیا، پاکستان میں رحمۃ اللہ علیہ اتھارٹی بھی بنی، اٹس اسٹیپ ٹو ورڈس ایجوکیشن
کہ لوگوں کو پیپل کو ٹو گیٹ دیم ایجوکیٹ کہ بھئی ہمیں کس طرح اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے. تو ایجوکیشن تو ایک مسلسل عمل ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا ایز ایک اسلامک ملک ہے کیا رول بنتا ہے کہ ہم اور وائٹل طریقے سے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ بہت امپورٹنٹ سوال ہے اور میں اس پہ زیادہ روشنی ڈالنا چاہوں گا کیونکہ آپ نے بڑے امپورٹنٹ اور ڈائریکٹ پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا ہے. پہلی بات تو یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس وقت جو ہمارے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے، جس طریقے سے OIC کی کانفرنس ابھی ہونے جا رہی ہے 24 تاریخ کو 24 مارچ کو اسلام آباد کے اندر، میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان یہاں پہ ایجنڈا پیش کریں کہ ہیٹ سپیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن اور اسلام کے حوالے سے جو بھی چیز ویسٹرن میڈیا کے اندر، ویسٹ کے اندر کسی لٹریچر کے اندر موجود ہو تو ہیٹ سپیچ کے اندر اس کو انکلوڈ کیا جائے. اور وہ جس طریقے سے یہ ایجنڈا گیا تھا اسلاموفوبیا کو فائٹ کرنے کے حوالے سے UN کی طرف سے، UN کی ہیٹ سپیچ کی ڈیفینیشن کے اندر پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن اور اسلام کے حوالے سے 3 چیزوں کے حوالے سے اگر کوئی بھی نیگیٹو چیز ہوگی تو دیٹ وڈ بی ڈکلیئرڈ ایز ہیٹ سپیچ. اور ویسٹرن ورلڈ کے اندر ہیٹ سپیچ کے حوالے سے جسے آپ کہہ سکتے ہیں بڑے اسٹرنجنٹ لاز موجود ہیں. ایک تو پاکستان کو میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پر پرائم منسٹر صاحب اس چیز کو ٹیک اپ کرتے ہوئے OIC کے اجلاس میں اس پہ ایک کنسورشیم یا ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں گروپ بنا لیں جو ہیٹ سپیچ کی ڈیفینیشن کو ریوائز کرے اور اس ریوائز ڈیفینیشن کو انٹرنیشنل فورا کے اندر بھجوائے تاکہ اس کو اپروو کیا جائے. دوسری سر امپورٹنٹ چیز اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی OIC کے پلیٹ فارم سے اس کو ریز کیا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سوشل میڈیا پہ اس وقت سر بہت بری صورتحال ہے، اس لیے کہ ہر روز نئے نئے پیجز آ رہے ہیں اور ہر روز نئی طریقے سے اسلام اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے جو امپورٹنٹ ٹینٹس ہیں ان کے حوالے سے نیگیٹیوٹیز جنریٹ کی جا رہی ہیں. اس کو کسی لیول پہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اس کے حوالے سے کوئی اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے. آپ سر دیکھیں کہ آپ کے PTA پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی تقریباً ہر روز 100 سے زیادہ ایسی اپلیکیشنز آپ کے پاس آتی ہیں جہاں پہ مختلف ویب سائٹس کو بتایا جاتا ہے، پیجز کو بتایا جاتا ہے جہاں پر اسلام اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نیگیٹیوٹیز جنریٹ ہوتی ہیں، ان کو کلوز کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر اس پلیٹ فارم کی نسبت سے 57-58 مسلم کنٹریز ہیں، دے شوڈ فارم اے کنسورشیم. یہ ان چیزوں کو جاٹ ڈاؤن کرے کہ سوشل میڈیا کے اندر کہاں کہاں نیگیٹیوٹیز پائی جاتی ہیں اینڈ دے آل شوڈ دین گو ٹو سلیکان ویلی، کیلیفورنیا میں پہنچے، ان تمام سوشل میڈیا کے جو اونرز ہیں وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ٹیبل پہ جا کے یہ بات کریں کہ اگر آپ کے سوشل میڈیا کے تھرو یہ نیگیٹیوٹیز مسلم ورلڈ کے اندر پہنچیں گی تو ایسی صورتحال میں ہم آپ کے سوشل میڈیا کو ان 57-58 مسلم کنٹریز کے اندر الاؤ نہیں کریں گے. یہ بالکل اسی انالوجی پہ کیا جا سکتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جس طریقے سے یورپین یونین کے چند ممالک نے مل کے یہ کام کیا تھا اور ان کے اندر وہ چیزیں بین کر دی گئی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ ہمارے پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کے لیڈر یعنی عمران خان کے حوالے سے یہ بنتا ہے جو خاص طور پر OIC کے پلیٹ فارم سے. تیسری سر جو امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ یہ کہ اسلاموفوبیا کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس پہ لیڈ کرتے ہوئے انٹرنیشنل لیول پہ تمام ممالک کے لیڈرز کو بلائے، مسلم ممالک کے لیڈرز کو بلائے اور ان سے یہ ریکمنڈیشنز لے کہ ہاؤ ٹو کاؤنٹر اسلاموفوبیا. یہ بڑے اسپارسلی آپ کو دنیا کے مختلف ممالک سے آپ کو اس قسم کی تجاویز ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن یہ تجاویز کہیں کسی ایک لیول پہ سنک نہیں کرتی، کسی ایک لیول پہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں اکٹھی نہیں ہوتی. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیول پہ ایک کانفرنس، ایک منسٹرز کی آپ کانفرنس بلا لیں یا ہر ملک سے 1 یا 2 اسکالرز بلا لیں and they should sit together for 3 long days, 4 long days, 5 long days. جو بھی ہمارے پاس ہے اس میں ہم ان چیزوں کو واضح کریں اور اس کے حوالے سے جو بھی ایکشنیبل سٹیپس بن سکتے ہیں ان سٹیپس کو واضح بھی کریں اور اس میں وہ سٹیپس کون کون سی آرگنائزیشن کرنے کے لیے کیپیبل ہیں ہم ان کو بھی واضح کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے ساتھ وہ ڈاکومنٹ کے طور پر شیئر کریں. ڈاکٹر صاحب ایک ابھی آپ کی گفتگو سے میرے ذہن میں یہ آیا کہ ایک تو یہ ہے کہ ایک ایفرٹ اسلاموفوبیا کے حوالے سے ہے، اس کو ہوا بنانے کے حوالے سے، اس کو اسلام کو ایز اے فوبیا لینے کے، اس کا خوف جنریٹ کرنے کے ایک جو ہے وہ شعوری کوشش ہے. اور ایک جو آپ نے اس فضا کی بات کی کہ جو وہ فضا کا بعض لوگ شکار ہو جاتے ہیں، انہیں کوئی ذاتی طور پہ اس طرح کا کوئی پرابلم نہیں ہوتا. تو اس صورتحال میں تو بڑا امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم اپنا میسج پازیٹیولی کنوے کر سکیں. تو یہ میسج ہم کس طرح کنوے کر سکتے ہیں؟ بہت امپورٹنٹ. اگین آپ کے پاس آج سارے بڑے امپورٹنٹ کوسچنز ہیں اور ہر ایک پہ زیادہ ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ جو رول پلے کر سکتے ہیں نا وہ 2-3 چیزیں ہیں. پہلی تو یہ کہ ہمارے پاس انٹرنیشنل میڈیا ہونا چاہیے جو ہمارا پازیٹیو میسج جو ہے نا وہ دنیا کو بھجوا سکے. اچھا اس کے حوالے سے اگر آپ کو یاد ہو کچھ عرصہ پہلے
3 پرائم منسٹر آف دا مسلم ورلڈ، جس میں ترکی، پاکستان اور ملیشیا، انہوں نے یہ سوچا تھا کہ ایک چینل اس طریقے سے شروع کیا جائے جو کہ پازیٹیو امیج آف اسلام کو آگے بھجوائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف چینل سے کام نہیں چلے گا، نیٹ ورکس آف چینل سے کام چلے گا، جہاں پہ آپ کے پاس کارٹون سے ریلیٹڈ بھی چیزیں ہوں، کیونکہ کارٹون آپ کی ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے اور اس انڈسٹری کے تھرو اسلاموفوبک کائنڈ آف تھنگس بڑی زیادہ پلے ہو رہی ہیں۔ انفارمیشن بڑی چھوٹا سا اس کا پارٹ ہے۔ آپ جو ٹوٹل انفارمیشن کے چینلز دیکھتے ہیں، یہ ساری دنیا کی میڈیا کا 20% چنک نہیں ہے، باقی 80% آپ کے پاس کون سے ہے؟ کارٹون ہے، آپ کے پاس گیم انڈسٹری ہے، آپ کے پاس فلمز ہیں، آپ کے پاس تھیم پارکس ہیں، آپ کے پاس یہ جو مختلف قسم کے سیزنز لگ رہے ہیں، یہ نیٹ فلکس وغیرہ ہو گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان ساروں کی ضرورت ہے، نیٹ ورکس آف چینل ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے جہاں پہ پازیٹیو میسج آف اسلام شوڈ ریچ دیئر۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ایک اس میں سر میں اگر عرض کر دوں، آئی ایم سوری آئی ایم کٹنگ یو، آئی ول جسٹ مسڈ آؤٹ دیٹ تھاٹ۔ دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ یہ کہ کتابیں لکھوانا، ویسٹ کے اندر کتابیں پڑھنے کا جسے آپ کہہ سکتے ہیں بڑا رجحان ہے ایز کمپیئر ٹو آرس، وہاں پر نیگیٹیوٹیز پہ بیس کرتے ہوئے بڑا لٹریچر پروڈیوس ہو رہا ہے، اور یہاں پر ہمارے حوالے سے جو لٹریچر پروڈیوس ہو رہا ہے نا، آپ حیران ہوگے کہ وہ لٹریچر صرف اور صرف ہمارے آپس میں پڑھنے کے لیے جنریٹ ہوتا ہے، وہ ویسٹ کے لیے نہیں ہے۔ تو ڈائریکٹڈ ایٹ ویسٹ اور ان کی نیگیٹیوٹیز کو ایڈریس کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا زیادہ لٹریچر یہاں پہ پروڈیوس کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو پھر پھیلانے کی ضرورت ہے۔ صرف پیدا نہیں کرنا، پیدا کرنے کے بعد اس کو پھیلانا بھی میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے۔ یہ دونوں کام اگر آپ آنیسٹلی اگر کر لیں، اور تیسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایلیٹ ڈسکورس جنریٹ کریں۔ ایلیٹ ڈسکورس سے مراد یہ کہ لیڈرز آف دا مسلم ورلڈ شوڈ ٹاک اباؤٹ اٹ ایٹ ایوری فورم اباؤٹ اسلاموفوبیا اینڈ دا پرابلمز دیٹ دا مسلمز آر فیسنگ ان دا ورلڈ۔ جب تک ہم یہ نہیں کریں گے، کیونکہ ایلیٹ ڈسکورس پھر میڈیا ڈسکورس بنتا ہے الٹیمیٹلی، تو یہ تینوں کام اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی طریقے سے کسی ایک کنسرٹیڈ اور کسی سسٹمیٹک طریقے سے ہونا شروع ہوں، تو مجھے یقین ہے کہ بڑی حد تک میں اسلاموفوبیا کو کاؤنٹر کر سکیں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے کارٹون کی بات کی، فلم کی بات کی، میڈیا کی بات کی، تو اگر آپ صرف آپ کا ڈائریکٹ سپیچ آپ کا جو ٹول ہو تو اس کو شاید وہ اتنا اس کی عوام میں ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے، عام ایک کامن مین میں۔ تو جب آپ ہمارے اپنا کچھ سم سیگمنٹس آف دا سوسائٹی یا اسکالرز وہ یہ کہتے ہیں یہ جی جائز نہیں ہے، تو ہم کس طرح اس کو کوپ اپ کر سکتے ہیں، کس طرح ہم یہ مطلب ان پہ ایکٹ کر سکتے ہیں؟ میرے خیال کے مطابق وہ اب بڑا تھوڑا رہ گیا۔ یہ بات آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ جہاں پر اس قسم کی چیزوں کے حوالے سے ایک نیگیٹو سینٹیمنٹس پائے جا رہے تھے کہ آپ فلموں کے تھرو، کارٹونز کے تھرو اپنا کوئی میسج نہ دیں، یہ ساری ناجائز چیزیں ہیں، لیکن یہ بڑی حد تک جسے آپ کہتے ہیں سائڈ لائن ہو گئی ہیں یہ اپروچز۔ اب ایسا نہیں ہے، آپ جو یہ کہنے والے ہیں ان کے اپنے چینلز چل رہے ہیں اور وہ اسی قسم کے پروگرامز بھی دیکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ یہ التغرل یا عثمان یا اس کے جو ڈرامے چل رہے ہیں، تو اس قسم کے ڈراموں نے ہمیں ثابت کر دی ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو اور اپنی اس قسم کی جو پازیٹیوٹیز ہیں وہ دنیا کو کسی ایک خوبصورت فیشن کے اندر پیش کریں، اچھے کنٹینٹ جنریٹ کریں، تو دنیا اس کو ایکسیپٹ کرے گی اور اس کو ڈیفینیٹلی لے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ لیول آف ایفرٹس جو ہے نا وہ ہمیں تھوڑا سا اب انکریز کرنے کی ضرورت ہے، ماڈرن گیجٹری کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے، بہترین کنٹینٹ جنریٹ کرنے کی ضرورت ہے، اچھی سٹوری لائن اس کے اندر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ جب یہ سب چیزیں ہوں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو نیگیٹیوٹیز جو تھوڑی بہت ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں، ایک تو یہ سائڈ لائن ہو جائیں گی، دوسری بات یہ کہ ہم دنیا تک اپنا میسج افیکٹولی پہنچا سکیں گے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنے انتہائی قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہمارے لیے نکالا اور آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے۔ تو میں اپنے ناظرین اور سامعین کو یہ بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب ڈین ہیں سوشل سائنسز کے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں، اور آج وہ ہمارے اسٹوڈیوز میں ہماری دعوت پہ اسپیشلی تشریف لائے۔ تو اسلامک فوبیا کو ختم کرنے کے لیے ہمیں بہت سے محاذوں پہ مل جل کے کام کرنا چاہیے۔ ہمیں مسلمانوں کو اور امت مسلمہ کو اپنے آپ کو بہت بہتر طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے، اور اپنے میسج کو، اپنے پیغام کو اپنے مذہب کے حوالے سے پازیٹیولی ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اور جس طرح اقوام متحدہ میں ہم یہ منوانے میں کامیاب رہے ہیں، ہماری حکومت کا اس میں بہت بڑا رول ہے، پرائم منسٹر آف پاکستان کا بہت بڑا رول ہے کہ اسلامک فوبیا جو ہے یہ بالکل اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ اس کو ایک ذہنی بیماری کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ مسلمان اور اسلام جو ہے یہ رواداری کا مذہب ہے، اور مسلمان جو ہیں یہ رواداری اور جو دوسرے اسلام کی اعلیٰ ویلیوز ہیں ان پہ عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی اکمل شہزاد گمن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔